اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ و مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتی ہے اور اللہ کی طرف سے روشن دلیل ہے، اور قرآن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز ہے۔ پس تم مسلمانوں میں سے جس کی زندگی میں بھی یہ مہینہ آئے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اس مہینے میں روزہ رکھے۔ لفظ رمضان ڈکشنری کے اندر اگر اس کا معنی دیکھا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ لفظ یا تو لفظ رمضان سے نکلا ہے اور یا یہ لفظ رمضان سے نکلا ہے۔ اگر یہ لفظ رمضان سے مانا جائے تو رمضان کہتے ہیں اس بارش کو کہ جس بارش کے بعد زمین بالکل صاف ہو جائے، زمین کا گرد و غبار اس پر پڑا گند دھل جائے۔ تو علماء فرماتے ہیں چونکہ رمضان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اتنی کثیر تعداد میں اتنی زیادہ نازل ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ایمان والوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس کا معنی لیا جائے کہ یہ لفظ رمضان سے نکلا ہے تو رمض کہتے ہیں اس تیز دھوپ کو کہ جو ہر چیز کو جلا کے رکھ دے۔ تو چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایمان والوں کے گناہ جل جاتے ہیں اور وہ نیکیوں کی طرف آ جاتے ہیں، تو اس لیے بھی اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور ایک تفسیر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی نقل کیا گیا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، بلکہ یہ کہو کہ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ چلا گیا، کیونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند اور احادیث جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی ہے، روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ لفظ روزہ، اس کا اگر ہم ڈکشنری کے اندر معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو کسی چیز سے روکنا، کسی چیز سے بچا لینا۔ لیکن شریعت کے اندر روزہ کا مطلب ہے کہ ہر بالغ مسلمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سحری سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور ہر اس چیز سے روک لینا جس سے رکنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ روزہ صرف اس امت پر فرض نہیں کیا گیا، بلکہ اس امت سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں تقریباً ہر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم نازل فرمایا تھا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ اور روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام الجنہ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ دار روزے کی حالت میں نہ جہالت کی بات کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑنے کی کوشش کرے، اس سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو روزہ دار 2 مرتبہ یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام الجنہ، جنہ اردو میں کہتے ہیں ڈھال کو، اور ڈھال لوہے کا وہ ٹکڑا ہوتا ہے کہ پہلے دور میں جب جنگیں لڑی جاتی تھی تلوار کے ساتھ، نیزے کے ساتھ، تو تلوار چلانے والا ایک ہاتھ سے تلوار چلاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں لوہے کا ایک گول سا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا، جس سے وہ دوسرے دشمن کا تلوار کا وار اس ڈھال کے اوپر روکتا تھا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ڈھال استعمال کرتا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا روزہ بھی روزہ دار کے لیے ڈھال ہے۔ علماء نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے روزہ ڈھال ہے کہ روزہ رکھنے والے کو جہالت کی باتیں کرنے، فضول گفتگو سے اور لڑائی جھگڑے سے بچاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ دار گناہ سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بری حرکات سے بچاتا ہے، تو اس لیے روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے۔ اور تیسرا معنی جو بیان کیا گیا کہ قیامت والے دن یہی روزہ کل ایمان والے کے درمیان اور دوزخ کے درمیان، ایمان والے کے درمیان جہنم کی آگ کے درمیان ڈھال بن جائے گا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے محفوظ کر لے گا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو اسے چاہیے کہ وہ 2 مرتبہ اسے کہے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم تو میرے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہو، تم مجھے بھی جھگڑے میں شامل کرنا چاہتے ہو، لیکن میں جھگڑا نہیں کروں گا، میں لڑائی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اور روزہ درس ہی صبر کا دیتا ہے، میں صبر کروں گا، میں تمہارے ساتھ نہیں لڑوں گا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک یعنی مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں جب انسان کا پیٹ خالی ہو تو انسان کے منہ سے بعض اوقات ایسی سمیل آتی ہے جس سے انسان خود بھی نفرت کرتا ہے، اور کسی سے گفتگو کرتے ہوئے انسان محتاط رہتا ہے کہ اسے میری گفتگو سے میرے منہ سے سمیل نہ آئے، تو اسے تکلیف نہ ہو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور پھر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ، حج، جہاد، ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، اور ہر عبادت کا اجر دینے والا بھی اللہ ہے، ہر عبادت کی جزا، ہر عبادت کا انعام دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو پھر یہ خاص طور پر روزے کے لیے کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا؟ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے تو ہو سکتا ہے کسی کی نیت لوگوں کو دکھانا ہو کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، زکوٰۃ دیتے وقت ہو سکتا ہے کسی کی نیت یہ ہو کہ میں زکوٰۃ دوں گا تو لوگ مجھے بڑا سخی مانیں گے، لوگ مجھے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا سمجھیں گے۔ حج پر جانے والے کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ میں حج کروں گا تو لوگ مجھے بڑا نیک سمجھیں گے، لوگ میرے نام کے ساتھ حاجی لگائیں گے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے جس میں کسی قسم کا دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، اور یا وہ بندہ جانتا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ سرکار نے فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یعنی اسے دو خوشیاں عطا ہوتی ہیں، دو خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی تو اسے اس وقت ملتی ہے کہ جب وہ سارے دن کا بھوکا پیاسا ہو اور شام کو جب وہ افطار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، اللہ کی نعمتیں کھا کے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو ایک خوشی افطار کے وقت، اور دوسری خوشی سرکار نے فرمایا کل قیامت کے دن جب جنت میں وہ اپنے رب کائنات سے ملاقات کرے گا، دوسری خوشی اس وقت اسے عطا ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمیں ہر نیک کام میں جی بھر کر نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔